اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد اعظم تعلیم کے بعد لندن سے واپس آ چکے تھے، وہاں پہ ہم نے اپنا پچھلا پروگرام روک دیا تھا۔ اب ہم واپس جائیں گے پیچھے کی طرف، یعنی ماضی کی طرف، کیونکہ کچھ ایسے سوالات آ رہے ہیں سامنے جن کو کلیئر کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہماری تاریخ جو کچھ میں آگے جا کے بتاؤں گا وہ الجھ جائے گی۔ تو بہتر ہے ہم کچھ چیزوں کو، کچھ ڈاؤٹس کو یہاں پہ کلیئر کرتے ہوئے چلیں۔ قائد اعظم کی ذات، ان کی نجی زندگی، ان کی سیاست، ان کے خاندان، ہر چیز کو بہت باریک وارداتیں ڈال کر بہت زیادہ مسخ کر کے تاریخ میں ہماری نئی جنریشن کے آگے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ دھوکہ ہم مسلسل 1947 کے بعد سے کھاتے ہی چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ادھورے سچ اور جھوٹ کے منجن کو سچ کہہ کر بیچنے سے دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں اطراف میں بہت آسانی کے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور آپ کے اور ہمارے دماغوں پہ وہ لوگ آ کے رول کرنے لگتے ہیں جن کو خدا کے پیغمبر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا خطاب دیا ہے۔ ہمارے سندھی بہن بھائیوں کی وہ سوچ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں نہیں بلکہ جھرک میں پیدا ہوئے، اور یہ جھرک سندھ کا وہ قدیم اور تاریخی شہر ہے جس کے اندر بہت گہری ہسٹری چھپی ہوئی ہے۔ قائد اعظم کی پیدائش کے اس دعویٰ کرنے والے صرف چند ہسٹورینز ہیں جن کو جھرک کی ہسٹری کا ہی نہیں معلوم ہوگا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی گراؤنڈ ریالٹیز کو پرکھے ہوئے، جانچے ہوئے، بغیر کسی سرکاری ڈاکومنٹس کے، بغیر کسی تاریخی مستند حوالہ دیے ہوئے ہمارے سندھی بہن بھائیوں کو بقیہ پاکستان کے سامنے لا کے ایسے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ انٹرنیشنل پروٹوکول کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے ڈیپ اسٹیٹ، بیوروکریسی اور سرکار تینوں کی دکانیں اس منجن کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، اور پاکستانی عوام وہ قرض اتار رہے ہیں جو ان کے اوپر واجب ہی نہیں تھے۔ ان چند ریسرچرز کے مطابق سندھ کے اندر پڑھائی جانے والی درسی کتابوں میں قائد اعظم کی پیدائش سندھ کے ٹھٹا ڈسٹرکٹ کے چھوٹے سے شہر جھرک میں ہوئی، اور انہی کتابوں میں قائد اعظم کے بچپن کے واقعات کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی شامل کی گئیں جنہیں بعد میں سندھ کی درسی نظام سے یا درسی کتابوں سے وہ واقعات نکال کے غائب کر دیے گئے، طلب کر دیے گئے، جس میں سے ایک سندھ بورڈ کی جانب سے شائع کی گئی سندھی سبجیکٹ کی کتاب جو کہ اگست 1960 کے اندر چھاپی گئی تھی، اور اس کتاب کو کچھ عرصے پڑھایا جاتا رہا تھا۔ بعد میں اس کتاب میں سے یہ چیپٹر نکال دیا گیا تھا۔ اس میں تحریر تھا سندھ کے مایہ ناز فرزند پونا صدی پہلے جھرک کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک غریب سے تاجر تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک پاس کیا، اور بعد میں سیٹھ نور محمد لالن سے 3000 روپے قرض لے کر ولایت بیرسٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ تو تھی ایک مثال۔ یہی ریسرچرز جو کہ قائد اعظم کے جھرک میں پیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ تمام باتیں جو ان سے یعنی قائد اعظم سے منسوب کر کے بتائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح اس وقت حیات تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر یا ان باتوں کے اوپر یا ان چیپٹرز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایوب خان کا ایک بہت خاص آدمی مسرور احسن جو کہ کمشنر حیدرآباد تھا، اس کو جھرک شہر کے اندر تعینات کر کے یہاں سے قائد اعظم سے ریلیٹڈ تمام ریکارڈ غائب کرا دیا گیا تھا، اور اس تمام معاملے کو لسانی تعصب کا نام دیا گیا، اور یہ ریکارڈ غائب ہونے کے بعد کبھی بھی سامنے نہیں آیا، یعنی کہ قیام پاکستان کے بعد سندھی زبان میں یہ تمام چیزیں پڑھائی جاتی رہیں سندھ کے اندر، اور اس کے بعد مسرور احسن کو فرنٹ پر لا کر یہ تمام ریکارڈ کو غائب کروا دیا گیا، اور نام دیا گیا لسانی تعصب۔ یہ معاملہ کیا رہا ہم اس کو باریک بینی سے تو دیکھیں گے ہی، مگر کچھ عرصے کے بعد سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر علی عبدالرحمان نے اس معاملے کو بہت سیریس لیا، اور یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے
एक इजलास में मसरूर एहसन यानी कि जो झिरक में कमिश्नर रहे थे, इनकी शिरकत की ऊपर काफ़ी ज़्यादा वावेला किया। इनके इस एतराज़ की वजह से सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अली अब्दुर्रहमान को बरतरफ किया गया और इनकी जगह पे इसी मसरूर एहसन को, जो कि ब्यूरोक्रेट था, इसको वाइस चांसलर लगा दिया गया। ये वही खेल है जो कि सिंध के वडेरा शाही के दिमागों में आज भी है, यानी एक ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात कर देना। ये मामला आगे तो चला, मगर 4 मार्च 1967 में तलबा के बेइंतहा ज़्यादा एहतजाज के बाद ये तमाम मामले का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। यही रिसर्चर्स जो कि कायद-ए-आज़म के झिरक में पैदा होने के दावा करते हैं, इन्हीं का एक आर्गूमेंट ये भी है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश, जिसे कराची में वजीर मेंशन को कहा जाता है, इस जगह पे एक खाली प्लॉट हुआ करता था और इस खाली प्लॉट का नंबर 14 यानी 14 होता था। यानी कायद-ए-आज़म की पैदाइश जिस साल में हुई, जिस सन में हुई, उस वक्त यहाँ पे कोई इमारत थी ही नहीं। इस खाली प्लॉट नंबर 14 को बाद में यानी क़याम पाकिस्तान के बाद प्लॉट नंबर 23 अलॉट किया गया, यानी 14 को फेर कर 23 कर दिया गया, जो कि उमर नामी शख्स की मिल्कियत उस जमाने में होता था। ये तमाम की तमाम दलीलों के साथ, वाज़े डॉक्यूमेंटेशंस के साथ मैं अपनी पीछे की एक वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, जो कि आप देख चुके हैं, जो कि कायद-ए-आज़म के ख़ानदान के मुताल्लिक़ थी। इन रिसर्चर्स के मुताबिक उमर नामी इस प्लॉट के मालिक ने जिना भाई पूंजा एंड कंपनी से कुछ रकम उधार ली थी और उस रकम को उतार ना पाने के बायस उसको ये प्लॉट जिना पूंजा को यानी कायद-ए-आज़म के वालिद को सरेंडर करना पड़ा था। और 1880 के बाद जिना भाई पूंजा ने कायद-ए-आज़म के वालिद ने यहाँ पर इमारत बनाने का काम शुरू किया इस खाली प्लॉट के ऊपर, और यहाँ पर कायद-ए-आज़म के दीगर बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें मोहतरमा फातिमा जिना रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थी। ये तो है दावे, इसकी क्या डॉक्यूमेंट थे? इसका कोई डॉक्यूमेंट्स सामने हमारे है ही नहीं, और ना ही इनके इन दावों को कहीं से भी कवर किया जाता है, यानी किसी भी दूसरे वाकयात को जोड़कर यहाँ पे देखा जाता है कि क्या वाकई ये ऐसा ही था। डॉन न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक, जो कि मैंने कई साल पहले पढ़ा था और उसका लिंक मेरे पास मौजूद था, उस आर्टिकल के लिंक पे मैं जब दोबारा गया तो वो आर्टिकल उड़ा दिया गया। डॉन न्यूज़ के इस आर्टिकल के मुताबिक, जिसको कई साल पहले मैंने उर्दू में तर्जुमा करके लिख लिया था, कलीम लाशारी साहब की एक रिपोर्ट थी और उसमें भी यही दावा किया गया था कि 1880 में वजीर मेंशन था ही नहीं। वजीर मेंशन 1880 के बाद बनाया गया है और उसके करीबी एक इमारत अली प्लाजा है, वही कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश है। इन्हीं कलीम लाशारी के मुताबिक 1890 में जिना भाई पूंजा के कारोबार में शदीद खसारा हुआ था और उनको अपनी तमाम की तमाम जायदादों को बेचना पड़ा था, तो उसकी वजह से 1890 में वजीर अली नामी एक मशहूर ताजिर ने ये जगह खरीदी थी और इस इमारत का नाम वजीर मेंशन रखा गया था। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फातिमा जिना ने कमिश्नर को बताया कि ये जगह मेरी जाए पैदाइश है, तो वो जगह सरकारी तहवील में ले ली गई और उसके बदले में वजीर मेंशन में रहने वालों को मुतबादिल जगह फराहम की गई थी। ये वो क्लेम्स हैं जिनका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है सिवाय दावों के। झूठ की इस इमारत के ऊपर ये एक ईंट उन क्लेम्स में से एक क्लेम है जिसकी वजह से लिसानी तासुब फैल चुका है और डिवाइड एंड रूल का खेल खेला जा रहा है। आज हम यानी मैं और आप इस झूठ की इमारत से इस ईंट को खींचेंगे और बिल्कुल डीप रूटेड जाके हक़ाइक़ को निकाल कर लाएंगे, क्योंकि सच छुपाने से झूठ पैदा होता है और झूठ को सच साबित करना धोखा होता है, और ये धोखा हम मुसलसल 47 से खा रहे हैं। और इस झूठ के कब्र में पड़ा हुआ ये सच जो आज भी जिंदा है, हम आज कब्र खोद के इस सच को बाहर निकाल कर लाएंगे। आप और मैं, हम दोनों इस कब्र को खोदते हुए हम 3 चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हमें इस्माइली फ़िरक़े की रूट्स को, आगा खान अव्वल को, झिरक शहर को और कायद-ए-आज़म की ननियाल को देखना पड़ेगा। यहाँ से चीज़ें कुछ सामने आएंगी
اور ان کے ہم تاریخ کی اور ایئرز کے کنیکشنز کو ملا کے اس سچ کو ڈیولپ کریں گے کہ سچ کیا تھا، کہ کیا قائد اعظم جیرک شہر میں ہی پیدا ہوئے تھے یا کراچی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے دادا کی قبر جیرک میں موجود ہے۔ ہم اس کو بھی ڈی بریکنگ کریں گے آج، ساتھ رہیے گا۔ جیرک شہر، جو کہ برٹش ایکسنٹ میں جیرک کہلاتا ہے، دریائے سندھ کے کنارے آباد سندھ دھرتی کا ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا شہر ہے۔ ٹھٹہ ڈسٹرکٹ کا یہ چھوٹا سا شہر 19ویں سینچری میں ایک بزیسٹ ترین شپ پورٹ ہوا کرتا تھا۔ اس تمام علاقے پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تو ہو ہی چکا تھا، اور یہاں پر اس بزیسٹ ریور پورٹ کو چلانے والی کمپنی تھی انڈس اسٹریم فلوٹیلا۔ آج کے زمانے میں یہ نئی جنریشن کے بچے، ایون میری عمر کے لوگوں کو بھی یہ بہت عجیب سی بات لگے گی، کیونکہ ان کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس دریائے سندھ کے ذریعے اس جگہ ایک مسلسل ٹریولنگ ہوتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اتنی سمجھداری کے ساتھ اس ریور انڈس کے اندر اپنی اسٹیم بوٹس اور اسٹیم شپس چلائے تھے، جس میں مہینوں کے فاصلے چند دن میں طے ہو جاتے تھے، جس طرح آج لندن کے اندر دریائے ٹیمز کے اندر شپس اور بوٹس چلتی ہیں۔ اس وقت دریائے سندھ کا بہاؤ بہترین ہوا کرتا تھا، اور یہاں پہ اسٹیم شپس اور اسٹیم بوٹس مسلسل کراچی سے رابطے میں رہتے تھے، یعنی کہ جیرک شہر کی اس ریور پورٹ سے کراچی کی سی پورٹ مسلسل رابطے میں رہتی تھی۔ اس زمانے میں کراچی سے اگر کسی کو ملتان بھی جانا ہوتا تھا تو وہ 40 ڈیز کا بیل گاڑی پر سفر ہوتا تھا، اور گھوڑا گاڑی پہ وہ سفر 5 یا 6 دن یا 1 ہفتہ پہلے ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت اسٹیم شپس یا اسٹیم بوٹس کتنی تیزی کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کو فائدہ پہنچا رہی تھی۔ اور یہ صرف کام یہاں نہیں ہو رہا تھا، باقی دیگر ریورز میں جہاں جہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں موجود تھی، وہاں پر وہ اپنے پورٹس کو کنیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے تمام تاجر اس ریور پورٹ یعنی جیرک شہر کے ریور پورٹ سے بہترین قسم کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اور مقامی لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی جانباز قسم کے جو سردار تھے اور وہ ان کو مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ انہی دنوں 18ویں صدی کے شروع میں کیپٹن ایریل نامی ایک برٹش انٹیلیجنس آرمی آفیسر اس علاقے میں بھیس بدل کر آیا اور ان مقامی لوگوں میں گھل مل گیا۔ وہ 7 سال تک یہاں پہ رہا، اور یہاں سے اس نے تمام مخبری اکٹھی کر کے برٹش انٹیلیجنس آفس کے اندر بھیجی، اور اس کی بیس کے اوپر جیرک شہر کے اندر آہستہ آہستہ برٹش آرمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ کیپٹن اپریل کی انہی رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹش آرمی نے میجر جنرل سر چارلس نیپیئر کو یہاں اس علاقے میں یعنی کہ جیرک شہر کے اندر بھیجا۔ یہ شخص بے انتہا مکروہ کردار کا انسان تھا، جس نے اس مقامی آبادی کے اوپر بے انتہا ظلم ڈھائے، اور یہاں پہ فوجی ہیڈ کوارٹر سندھ یعنی برٹش آرمی کا ہیڈ کوارٹر سندھ بنا دیا۔ اینگلو افغان وار سے جوتے کھا کر واپس آنے والے اس میجر جنرل چارلس نیپیئر نے اسی سندھ دھرتی کے بہترین قسم کے سرداروں اور بہادروں کو چن چن کر قتل کیا، جن کو آج بھی ہمارے سندھی بہن بھائی اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور وہ اس سندھ دھرتی کے بہادر سپوت آج بھی ہیں۔ کراچی کی ایک سڑک کا نام نیپیئر روڈ اسی چارلس نیپیئر کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ میجر جنرل سر چارلس نیپیئر نے جو کچھ اس سندھ دھرتی کے ساتھ یہیں کے مقامی غداروں کے ساتھ مل کر کیا ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ برٹش انٹیلیجنس، برٹش آرمی اور برٹش سے ریلیٹڈ جتنے بھی پارٹیشن سے پہلے کے جو بڑے بڑے شہروں کے نام ہیں، سڑکوں کے نام ہیں، وہ آج بھی ریپلیس نہیں کیے گئے، کیونکہ
انہی لوگوں نے جو مقامی لوگوں کے جو حشر کیا تھا اس کے بدلے میں ان کو سر کا بھی خطاب دیا گیا، نائٹس بھی ان کو بنایا گیا، اور ان کے ناموں پہ سڑکیں شہروں کے نام دے دیے گئے تاکہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہے، اور ہم جیسے بیوقوف آج بھی ان کے ناموں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سندھ کی اس دھرتی پہ میجر جنرل نیپیر 40 کے بعد پرابلم کریٹ کرنی شروع کی تھی، اور اس قتل و غارت گری کو وہ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا if this was a piece of rascality it was a noble piece of rascality۔ اس کے حوالے سے 18 مئی 1844 کو ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس کا یہ اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ چند سال ہم دوبارہ پیچھے جائیں گے، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت کیپٹن اپریل جیرک شہر کے اندر بھیس بدل کے بیٹھا ہوا یہاں سے انفارمیشن برٹش انٹیلیجنس کو پہنچا رہا تھا۔ اس زمانے میں 3 واقعات ایسے تھے جن کو ہم نے کور کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہم اس معاملے کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ معاملہ اس وقت یہ تھا کہ برٹش کو پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح افغانستان کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، بالکل اسی طرح جیسے آج سے 3 دہائیوں پہلے روس افغانستان کو کوشش کر رہا تھا، اور آج سے تقریباً 10 سال پہلے تک امریکہ افغانستان پر کوشش کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے روس اور امریکہ کو افغانستان میں جوتے پڑ رہے تھے اس زمانے میں، یعنی کہ 1800 کے شروع میں اس وقت کے افغانی برٹشرز کو ناکو چنے چبوا رہے تھے۔ اور دوسرا معاملہ سلطان مسقط اور خان آف قلات کے درمیان یہ موجودہ گوادر کا معاملہ ڈسپیوٹڈ تھا، اور اس کے اوپر کھینچا تانی جاری تھی۔ اور تیسرا معاملہ ایران کے اندر موجود حسن علی شاہ نامی ایک شخص کے ساتھ چل رہا تھا جسے لوگ آقا خان کہتے تھے، جو بعد میں بدل کے آغا خان ہو گیا تھا۔ وہاں پر ان آقا خان اور ان کے حواریوں کو، یا آغا خان اور ان کے ساتھیوں کو مسلسل تنگ کیا جا رہا تھا، اور ان کے اوپر ایران کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ اور آغا خان کے جانثار ساتھیوں میں 2 شخص بہت مشہور ہوئے، ایک بندر عباس کے سیانی اور دوسرے ڈسٹرکٹ ایزا کے دلی۔ یہ دونوں مختلف ریجن سے ضرور تھے، مگر یہ دونوں بھی بہت اچھے دوست تھے، جو کہ آغا خان اول کے جانثار ساتھیوں میں سے تھے۔ آغا خان اول ایران کے بادشاہ سے بچتے بچتے اپنے 1000 جانثاروں اور ساتھیوں اور اپنے مریدین کے ساتھ برٹشرز کی پناہ میں آنے کے لیے بلوچستان آ چکے تھے۔ یہیں ان کی نیگوسیشن جاری تھی۔ یہیں سے انہوں نے اپنے جانثاران میں سے سیانی نامی مرید کو چند ساتھیوں کے ساتھ ماہی خورانہ کی طرف بھیجا۔ ماہی خورانہ دراصل فارسی لفظ ہے، جس کو انگریزی میں کنورٹ کیا جائے تو یہ فش ایٹر بنتا ہے، یعنی یہاں کے لوگ فش ایٹر تھے۔ اور ماہی خورانہ آج کا مشہور علاقہ مکران ہے۔ خاص طور پہ اس کا مین پوائنٹ وہ تھا جسے آج ہم گوادر کہتے ہیں۔ اس گروپ کا امیر سیانی تھے، اور سیانی نے یہاں پر آ کے آغا خان کے مریدین جو یہاں پہ پہلے سے موجود تھے ان کو سپورٹ کیا۔ گوادر اس زمانے میں بھی عرب تجارت کا ایک بہت امپورٹنٹ پورٹ ہوا کرتا تھا، مگر اس وقت یہ سلطان مسقط کے انڈر میں یہ علاقہ آتا تھا، اور یہاں پہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا خان آف قلات اور سلطان مسقط کا۔ لگتا یہی ہے کہ انگریز سرکار نے ایک بہت اسٹریٹجیکلی طور پہ، ایک چال کے طور پہ سیانی کو یہاں پہ بھیجا، اور خان آف قلات اور سلطان مسقط کے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی تھی۔ سیانی اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت کے مشہور علاقے جو کہ پورٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا، شاہی بازار کہلاتا تھا، وہاں پہ جا کے ان کا اسٹے ہوا۔ انہوں نے وہاں کیا 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 نہیں ہمیں نہیں معلوم، مگر پوری دنیا میں یہ بات بہت لوگوں کو عجیب سے لگے گی کہ آج بھی وہ شاہی بازار جو کہ تباہ حال ہے، آج بھی اس گوادر پورٹ کے شاہی بازار میں پرتگیز طرز کی ایک عمارت اس تباہ حال بازار کے اندر بہترین اسٹرکچر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے آغا خانیوں کا جماعت خانہ۔ اور اسی پرتگیز ٹچ کی خوبصورت عمارت کے ساتھ سیانی خاندان کے چوتھے وارث یعنی 4th گرانڈ سن منصور سیانی یا ماسٹر منصور سیانی یہی رہتے ہیں۔ آغا خان اول کے اکثر مریدین جو اسماعیلیہ فرقے نظاری گروپ سے تعلق رکھتے تھے وہ بومبے میں بھی آباد تھے اور کاٹیا واڑ میں بھی آباد تھے۔ یہ مریدین اکثر ایران کی طرف آ کے ان کے دیدار سے شرف حاصل کرتے تھے، مگر وہ دور ہونے کے باعث ان کو بڑی مشکلات ہوتی تھی، اور اس آنے جانے کے سلسلے میں
یہ پورٹ یعنی گوادر پورٹ بھی ایک اہم جگہ تھی جہاں پر ایران کے بندر عباس کی سی پورٹ کو ٹچ کرنے سے پہلے گوادر پورٹ یا اس وقت کے ماہی کھورانہ پورٹ کو ٹچ کرتی تھی تو یہاں پر بھی کچھ فیملیز آباد ہو گئی تھی جو کہ اسماعیلیہ فرقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر سیانی جب یہ یہاں پر آئے تو وہ یہیں پر ہی بس گئے تھے۔ انہوں نے خدمات برٹش سرکار کو پیش کی، جس کے بعد پھر برٹشرز خان آف قلات اور سلطان آف مسقط کے بیچ میں ثالثیت کے کردار ادا کرنے کے چکر میں آ کے بیٹھ گئے تھے اور پھر برٹشرز نے پڑاؤ مستقل کر لیا تھا، اور یہ ہے اس کی تصویر۔ آغا خان اول یہاں سے یعنی بلوچستان سے موو ہوتے ہوئے سیدھے گئے قندھار، اور قندھار میں جا کے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے جانثاران نے انگریزوں کے ساتھ مل کے افغانوں کے ساتھ جنگ لڑی اور بہت بری طرح وہاں پہ ان کو شکست ہوئی۔ شکست کو دیکھتے ہوئے آغا خان اول ہرات کی طرف گئے۔ قندھار میں ہی میجر جنرل چارلس نیپیر کی نظروں میں تو وہ آ چکے تھے۔ میجر جنرل چارلس نیپیر کو جیرک کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ جیرک شہر کے اندر فوجی ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کرنا شروع کرے۔ ادھر افغان وار کے اندر یہ تمام لڑائی کے بیچ میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے اسماعیلیہ فرقے کے آغا خان اول اور ان کے ساتھی، ان کے موردین افغان مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں برسر پیکار تھے۔ جس وقت جنگ یہ ہارنے لگے تو ان لوگوں نے ڈیفیٹ کی اور یہ گئے ہرات، اور پھر ہرات سے یہ واپس ہندوستان کی طرف برٹش آرمی کے ساتھ انہوں نے موو کرنی شروع کی۔ اس وقت یہ پیچھے ہٹے ہیں تو ادھر سے سر چارلس نیپیر نے ان کو جیرک شہر کی طرف بلایا اور اس کے بعد یہ جیرک شہر میں آ کے بس گئے، اور یہ سال تھا 1839 کا۔ جیرک شہر کے رہائشوں کی قدیم روایت کے اندر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پونجا گوگل داس میگھ جی یہاں پر آغا خان کے دیدار کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ یہیں پر آ کے بس گئے تھے، اور یہیں ان کے ایک مرید کے بچے سے ان کے بیٹے جناح بھائی پونجا کی شادی ہوئی تھی، اور یہیں پر قائد اعظم پیدا ہوئے تھے، اور یہیں قائد اعظم کے دادا کا انتقال ہوا تھا، اور یہیں پر ان کی ایک قبر موجود ہے جو قائد اعظم کے دادا کے نام سے منسوب ہے۔ یہ ہے اس علاقے کے لوگوں کی روایت۔ اب ہم اس معاملے کو اور ڈیپ ڈیگنگ کریں گے۔ اب جھوٹ کے اس مردے کو قبر میں پہنچاتے ہوئے اور سچ جو کہ ابھی بھی قبر میں زندہ اس کو نکالتے ہوئے اس سرجری کے درمیان بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، مگر ٹائم اینڈ ڈیٹس کے اوپر تاریخ سے محبت کرنے والے نظر رکھیں اور پھر اس کو خود ہی اپنی عقل و دانش کے فیصلوں کے ساتھ مد نظر رکھیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس وقت کی مشہور ریور پورٹ جیرک جو کہ ریور انڈس کے ساتھ یعنی دریائے سندھ کے ساتھ موجود تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک بہترین مقام تھا جہاں پر اس سندھ دھرتی کا لوٹ کھسوٹ کا مال لے کے پہنچایا جاتا تھا، اور یہاں سے یہ اسٹیم شپس کے ذریعے، اسٹیم بوٹس کے ذریعے کراچی پورٹ پہ بڑے شپس پہ لاد کے یورپ کی طرف۔ میجر جنرل نیپیر نے یہاں پر اس زمانے میں یعنی 1838 1839 تک فوجی چھاونی یا فوجی ہیڈ کوارٹر تعمیر کر لیا تھا۔ برٹش آرمی کا جی ایچ کیو سندھ تھا وہ، اور اس برٹش آرمی کے جی ایچ کیو سندھ کے آس پاس کے جتنے بھی ریزسٹ کرنے والے سردار تھے یا وہاں کے ریزسٹ کرنے والے جو سندھی مجاہدین تھے ان کو کرش کرنا تھا۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی بھی بہت بڑی تعداد آباد تھی، کیونکہ وہاں پر آج بھی بدھسٹ اسٹوپا ملتا ہے اور بہت ساری ایسی آثار ہیں جن سے ہندوؤں کا وہاں پہ قلعہ گڑا ہوا تھا، اور یہ ہندو بھی ان سے بہت عاجز تھے، یعنی برٹشر سے بہت عاجز تھے۔ تو یہ اور مسلمان مل کے برٹشرز کو نتھ ڈال کے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں اسی میجر جنرل چارلس نیپیر نے بڑے بڑے نامی گرامی بہادروں کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہاں آغا خان اول انگریزوں کی افغانستان سے ہار کے بعد برٹش آرمی کے ساتھ ہی وہاں سے نکلے، اور چارلس نیپیر کی درخواست پر وہ اس جیرک شہر میں آ کے رہ گئے۔ وہ یہاں پر اگلے 5 سال رہے، یعنی 1839 سے 1844 تک وہ اسی علاقے میں، اسی شہر کے اندر بسے رہے۔ اس علاقے میں نظاری اسماعیلیہ فرقے کے لوگ آباد نہیں تھے، مگر یہ علاقہ بامبے پریزیڈنسی کے انڈر آ چکا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جتنے بھی بامبے اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ تھے، خاص طور پر کاٹیا واڑ، وہاں پر اسماعیلیہ فرقے کے لوگ آباد تھے، تو وہ ان کے دیدار کے سلسلے میں ان کی طرف آنا شروع ہوئے۔
کیونکہ ایران کے مقابلے میں ان کو یہ علاقہ بہت نزدیک پڑتا تھا. اور دیدار اصل میں ہوتا یہ ہے، آغا خان کے امام اپنا دیدار اپنے عام لوگوں میں کراتے تھے. یہ دیدار آج بھی ہوتا ہے، مگر اس کے کچھ اصول ہیں جس میں نذرانہ دینا اور دیگر چیزیں شامل ہیں. یہی آغا خان اول، جن کا اصل نام حسن علی شاہ تھا، انہوں نے یہاں پہ اپنا محل تعمیر کرایا اپنے ایران کے شہر محلات کے نام سے، اور یہ محل آج بھی اس علاقے میں موجود ہے. آغا خان اول اکیلے تو آئے نہیں تھے، ان کے ساتھ تقریباً 1000 مرید، ان کے جانثار ساتھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے، جس سے اس مقامی آبادی یعنی اس شہر کے لوگوں پر پہلے ہی روب پڑ چکا تھا. یہ انگریزوں کے ریٹریو کے بعد آئے تو تھے، مگر انگریزوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ یہ الگ پورے قافلے کے ساتھ پہنچے تھے اور یہاں پر یہ بس گئے تھے. کیونکہ انگریز بھی ان کو تھوڑا سپورٹ کرتے تھے، لوگ اس حوالے سے مروب ہوتے ہی چلے گئے. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ایک کلیم کیا، اور اس کلیم کے باعث ہندو کمیونٹی کے بہت سارے لوگ اسماعیلیہ شیعہ مسلمان ہونے لگے. ہندو ریلیجن کے اندر ہندوؤں کے لارڈ وشنو کے 10 اوتار ہیں، یعنی ان کے 10 پروفٹس ہیں، اور ان کے 10ویں پروفٹ کا نام ناکالان کی یا کال کی اوتار ہے. اور ان کے 10ویں اوتار کی کئی خصوصیات حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی ہیں. یہ بات یہاں پر ڈیولپ کر دی گئی کہ حضرت علی ہی ان کے 10ویں اوتار تھے، کیونکہ آغا خان اول حضرت علی کی اولادوں میں سے ہیں، اور اسماعیلیہ فرقے کے مریدین میں سے کچھ حلقوں نے انکارنیشن کا بھی سلسلہ یہاں پر جوڑ دیا. یہ وہ گستاخانہ عقیدہ تھا جس کی وجہ سے کمزور عقیدہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد اسماعیلیہ فرقے میں شامل ہوتی چلی گئی، اور اسی گستاخانہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہندوازم اور اسماعیلزم کی عقیدے کا کنیکشن اسٹیبلش کیا گیا. اور یہ اتنا کلوز لنک عقیدہ اسٹیبلش ہوا جس سے بہت سارے نوجوان اسماعیلزم کی طرف آ گئے، اور ان میں ایک تھے قائد اعظم کے دادا میگ جی. آغا خان اول جتنے عرصے اس جیرک شہر کے اندر موجود رہے، اس تمام عرصے کے اندر ان کی شہرت پھیلتی چلی گئی تھی اور ان کے عقیدت مند بڑھتے چلے جا رہے تھے. اسی عرصے کے درمیان جتنے عرصے یہ یہاں رہے، آس پاس کے علاقے کے بہت سارے لوگوں کو میجر جنرل نیپیر شہید کر چکا تھا. اس معاملے میں ہسٹری بہت تلخ ہے، میں اس ہسٹری کی طرف نہیں جاؤں گا. آپ کو میں نے سیدھا دے دیا، یہاں سے آپ اپنی ہسٹری کو خود ڈیپ ڈگنگ کر کے دیکھ لیں کہ کس نے وہاں پہ انگریزوں کا ساتھ دیا اور سندھ دھرتی کے مشہور بہادروں کو شہید کروایا. انہی برٹشرز نے انہی دنوں کے اندر ہی آغا خان اول کو ہز ہائنس کا خطاب دیا اور ان کو پرنس ڈکلیئر کر دیا، یہ کہہ کے کہ آپ تو ایران کے پرنس ہیں. اور یہ ہز ہائنس اور پرنس نسل در نسل آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. 1844 تک ایران کے بادشاہ کا برٹش سرکار کے اوپر بے انتہا زور بڑھ گیا تھا کہ آغا خان اول کو ان کے حوالے کیا جائے. خطرے کے پیش نظر آغا خان اول 1844 میں یہاں سے نکلے اور ان کو پہنچنا تھا بمبئی، مگر بمبئی جانے کے لیے ان کو ان تمام علاقوں سے گزر کے جانا تھا جہاں پر ان کی عقیدت مند رہتے تھے. ان تمام شہر، قصبے، علاقوں سے ہوتے ہوتے انہوں نے بمبئی پہنچنا تھا، اور وہ پہنچے 2 سال کے اندر، 1846 کے اندر. اس 2 سال کے اندر انہوں نے کاٹھیا واڑ کو بھی پورا کور کیا، اور یہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ، اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے. اور یاد ہے کہ یہ اکیلے نہیں موو ہوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ تمام لوگ بھی گئے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے جانثار موو ہوتے تھے. آغا خان اول کا ارادہ یہ تھا کہ وہ بمبئی پہنچنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی وہاں پہ اس وقت تک رہیں گے جب تک ایران میں ان کے لیے حالات صحیح نہیں ہو جاتے، اور پھر وہ یہاں سے ایران واپس جا کے وہاں اپنے معاملات کو سنبھال لیں گے. مگر بمبئی میں انگلش سرکار قطعی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ پہنچیں اور یہاں پر وہ بسیں. تو ہوا یہ کہ یہ جس طرح موو ہوتے ہوئے آئے ہیں تو انہوں نے علاقوں میں اپنے عقیدت مندوں کو چھوڑنا شروع کیا، اور ان عقیدت مندوں میں سے جو کہ ایران سے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے، جیرک میں رکے تھے اور پھر بمبے کی طرف آ رہے تھے، تو ان عقیدت مندوں میں سے ایک دلی کا خاندان تھا. یہ وہی دلی ہے جس کا دوست گوادر چلا گیا تھا، سیانی، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا.
یہ دلی وہی ہے جو ایزے ڈسٹرکٹ کا رہائشی تھے، اور اس دلی کا ایک بیٹا کاٹھیا واڑ کے چھوٹے سے شہر دھافا میں اس دلی کے بیٹے جمعہ دلی کو چھوڑا گیا۔ آغا خان اپنے مریدین کو ہر شہر میں چھوڑتے ہوئے آ رہے تھے تاکہ وہ تعداد کم ہو اور وہ بمبئی میں رہ سکیں، مگر ہوا یہ کہ بمبئی میں جو آج کا ممبئی ہے اس وقت یہاں پہ ان کی جان کو خطرہ تھا، تو برٹش سرکار نے ان کو بھیجا سیدھا کلکتہ، اور کلکتہ میں ہی کچھ سال قیام کے درمیان ان کو یہ خبر پہنچی کہ ایران کا بادشاہ جو ان کے خلاف تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہاں پہ تھوڑا خطرہ کم ہو گیا تھا، تو جس کے بعد برٹش سرکار نے ان کو واپس بامبے بلا لیا، مگر یہاں پر آ کے وہ ایک کیس کے سلسلے میں پھنس گئے، اور پھر برٹش سرکار نے ان کو ان کی خواہش ہونے کے باوجود بھی بمبئی سے جانے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ بمبئی میں ہی رکھا، اور بمبئی میں ہی ان کا انتقال 1881 میں ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے جس وقت یہ جیرک سے بمبئی کی طرف آ رہے تھے اور کاٹھیا واڑ کے علاقے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کے کچھ معاملات کی وجہ سے بہت سارے خواجہ مسلمان جو کہ کنورٹ بھی ہوئے تھے، ان کی ایک اچھی بڑی تعداد ان کے خلاف ہو گئی تھی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ہندوؤں کو تو اسماعیلیہ مسلمان کنورٹ کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو بہت ساری ایسی چیزیں ان لوگوں کے سامنے آ گئی، ان نئے مسلمانوں کی، خاص طور پہ وہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو عقیدے کے اندر کوئی معاملات لگے، کیونکہ اس وقت تک شریعت محمدی اسماعیلیہ فرقے میں معطل ہو چکی تھی۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ان کے سامنے آنی شروع ہوئی تو وہاں پہ ان کا کانٹیکٹ ہونا شروع ہوا۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ کمیونٹی کے سوچ سمجھ رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے مسلمانوں نے 1866 میں آغا خان اول کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا۔ اس کیس کے معاملے میں 2-3 چیزیں اہم تھیں، جس میں سے ایک یہ تھا کہ یہ خواجہ مسلمان اپنی اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہنے چاہتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتاری گئی تھی، جبکہ یہاں پہ یہ معاملہ ڈیفرنٹ تھا، یعنی کہ خواجہ مسلمان شریعت محمدی کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا مدعا ان کا یہ تھا کہ یہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں، جو بھی ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے، جو بھی لوگوں کے چندے سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، وہ آغا خان کے نام پر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تو کمیونٹی کے چندے پہ ہوتی ہیں، کمیونٹی کے نام پہ ہونی چاہیے، تو اس کے مالک یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک مدعا تھا، اور ایسی 1-2 باتیں اور بھی تھیں۔ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہنے کے حوالے سے آلریڈی انگریز کو خطرہ تھا، کیونکہ وہ 1857 کی جنگ میں یہ چیز بھگتا چکے تھے، ان کو یہاں سے خطرے کی بو آنے لگی۔ حسن علی شاہ یعنی کہ آغا خان اول یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ نظاری خواجہ کمیونٹی کی تمام پراپرٹیز کے مالک بھی بن جائیں، اور اس کمیونل پراپرٹیز کو دینے کے لیے بہت سارے لوگ راضی بھی تھے سوائے چند ایک لوگوں کے، اور خواجہ کمیونٹی کے جو لوگ پراپرٹیز دینے کے حق میں تو ان کے آ گئے تھے، یعنی آغا خان اول بے شک وہ اس کمیونل پراپرٹی کے مالک بن جائے، مگر یہ شریعت محمدی کے معاملے میں ان لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اس بات سے حیران تھے۔ تو یہ معاملہ برٹش سرکار کے لیے بڑا سینسیٹیو اور سیریس ہو چکا تھا۔ یہ کیس اگلے 25 دن تک سر جوزف آرنلڈ کی عدالت میں چلا۔ ہر لحاظ سے یہ کیس آغا خان اول نے ہارنا ہی ہارنا تھا، مگر 25 دن کے مختصر ترین ٹرائل کے اندر یہ کیس آغا خان اول کے حق میں کر دیا گیا، اور جج تھے یہی سر جوزف آرنلڈ۔ آغا خان کیس کے نام سے یہ کیس آج بھی اسٹڈی سرکلز میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کیس ایسا کیس تھا جس میں اس وقت بھی لوگ بہت حیران ہوئے تھے کہ 25 دن کے اندر اندر کیسے اس کا فیصلہ آ گیا۔ آغا خان اول کی جانب سے یا ان کے وکیل کی جانب سے وشنو کے 10 اوتاروں والا حضرت علی کا عقیدہ بھی اتارا گیا تھا، وہ بھی سامنے رکھا گیا تھا، اور اسی کو بیس بنا کر اس کا فیصلہ آغا خان کے حق میں دیا گیا۔ برٹش سرکار کے لیے یہاں پہ بہت خطرہ تھا، کیونکہ وہ 1857 کو تو پہلے ہی بھگت چکے تھے، ہندوؤں سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ اب یہاں پر انہوں نے لگام ڈالنی تھی مسلمانوں کو، اور انہوں نے مذہبی لگام ڈالنے کے لیے مردم شماری کی طرف توجہ دینی شروع کی۔
फिर 1871 में पहली दफा ऐसी मर्दम शुमारी हुई जिसमें अवाम की दर्जा बंदी को डिवाइड एंड रूल के लिए कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन को मजहबी और जात पात को हाईलाइट करके सबकी शनाख्त को बाकायदा तौर पर अलग अलग कर दिया गया। और इसी डिवाइड एंड रूल के खेल के अंदर जहां तमाम मजहब के मामलात को अलग अलग किया, जात पात को हाईलाइट करके अलग अलग कर दिया गया, और उस मर्दम शुमारी और उसके बनने वाले एक्ट के नतीजे में आज तक इंडिया और पाकिस्तान के लोग उसके नताइज भुगत रहे हैं। क्योंकि हम सब के ऊपर बैठे हुए लोग जो हर फिरके, मजहब और जात पात के खुद साख्ता लीडर्स या रहनुमा बने हैं, वो सारे के सारे मजे में हैं, और नीचे वाले लोग जहन साजी की वजह से आपस में एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता है। ये शुरू हुआ था वहाँ से, और इसकी वजह ही यही थी कि लोग सोचने समझने की ताकत से दूर रहे। अब हम क्विकली कायदे-ए-आज़म के हवाले से सारे सिनेरियो को समरी में लेकर आते हैं, ताकि जीरक शहर की ये तमाम सिचुएशन और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए और आसान तरीन तरीके से वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ये तमाम की तमाम स्टोरी अब आपके सामने है। 1817 में कायदे-ए-आज़म के दादा पैदा हुए थे काठियावाड़ में। जिस वक्त उनको कम्युनिटी से निकाला गया तो वो महज 20-22 साल के ही थे, क्योंकि वो मछली का काम कर रहे थे और वो आइसोलेट हो गए थे। जैसा कि मैंने अपने पीछे की वीडियो में बताया था, उस वक्त मुख्तलिफ मिशनरीज काम कर रही थी, जिसमें इस्माइलिया मिशनरी भी थी और क्रिश्चियन मिशनरी भी थी, जो कि अपने अपने मज़ाहिब में कन्वर्ट कर रही थी। कायदे-ए-आज़म के दादा पूंजा भाई जिना मेघ जी, उनको इस्लाम ज़्यादा करीब नज़र आया, और वो थे तो हिंदू ही और अच्छे प्रैक्टिसिंग हिंदू थे। तो ये विष्णु के 10वें अवतार का जब मामला इनके सामने आया तो उनको क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा गुर्बत लगी इस्लाम में, और वो भी शिया निज़ार इस्लाम में। उन्होंने उस मिशनरी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और फिर जिस वक्त वो जीरक में आगा खान अव्वल आके बैठे तो ये वहाँ पे शायद दीदार को गए हों, जिसकी हमारे पास कोई मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। ये एजम्पशन है कि वो उस वक्त 23 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में नौजवान खून के साथ मछली बेचने वाला नौजवान इनके दीदार के सिलसिले में जीरक शहर आया हो, और ये साल होगा 1839, 40 या 41 का। यहाँ पर ये बात भी सामने आती है कि अगर कायदे-ए-आज़म के दादा यहाँ पर आए थे तो उनकी लाजमी मुलाकात दली से हुई थी। दली वही जानिसार साथी जिनका एक साथी गवादर में मौजूद है। कायदे-ए-आज़म के दादा मुमकिन है कि यहाँ कुछ अरसे रहे हों और उसके बाद फिर वो वापस चले गए हों। ये कहना कि वो यहाँ पे मुस्तकिल बस गए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई, यानी जिना भाई पूंजा की शादी कराई, और यहाँ पर ही कायदे-ए-आज़म पैदा हुए थे, ये बात कहीं से समझ में नहीं आती है। क्योंकि उस वक्त दली की उम्र अच्छी खासी थी जिस वक्त वे यहाँ पे मौजूद थे, और ये मेरा गुमान है कि यहाँ पर दली की डेथ हुई है, यानी इसी शहर में। और कायदे-ए-आज़म के दादा की दोस्ती दली से नहीं हुई, बल्कि दली के नौजवान बेटे जुमा दली से हुई थी। जुमा दली कायदे-ए-आज़म के दादा के उस वक्त हम उम्र ही थे, और यहाँ पे इनकी अच्छी दोस्ती हुई है जो आगे जाके रिश्तेदारी में भी बदल गई थी। वो रिसर्चर्स जो कि ये जोर देते हैं बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी ईयर्स को सामने रखे हुए, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, बगैर किसी टाइम फ्रेम को दिए हुए कि जी कायदे-ए-आज़म तो जी बस जीरक में ही पैदा हुए थे और इनके दादा की कब्र भी यही है, जाने पूंजा भाई मेघ जी की कब्र भी यही है, और इनके माँ बाप की शादी भी यही हुई थी। अब इसको मैं मजीद खोलता हूँ ताकि एक मुकम्मल सच आपके सामने आ जाएगा। ये तमाम स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, इसमें अब आप तेजी से इसको डिस्कवर करना शुरू करेंगे कि ये सारा खेल हुआ क्या था। आगा खान अव्वल इस शहर यानी कि जीरक पहुंचे 1839 में अपने पूरे साथियों और अकीदतमंदों के साथ। 1839 से 1844 तक वो यहाँ रहे, उसके बाद मूव हो गए थे बम्बई की तरफ, और बम्बई पहुंचे वो 2 साल में, और हर छोटे शहर में वो अपने अकीदतमंदों को छोड़ते हुए गए हैं। अब टाइम फ्रेम पे नजर रखिएगा, अगर कायदे-ए-आज़म के दादा ने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया है और वो इनके दीदार के लिए वो इस 1839, 1840 या 41 में या 42 में इधर आए हैं, तो उस वक्त उनकी उम्र 22, 23, 24 साल ही होगी। सबसे छोटे बेटे पैदा हुए हैं 1857 में, यानी जिना पूंजा 1857 में पैदा हुए हैं। यहाँ से अब हम बात करते हैं कायदे-ए-आज़म के ननियाल के लिए। आगा खान के साथ आए थे दली। दली उस वक्त उम्र रसीदा हो चुके थे,
मेघजी पूंजा और दली की तो दोस्ती हुई नहीं होगी, बल्कि दली के बेटे थे जुमाद अली। जुमाद अली और ये दोनों हम उम्र थे, तो इनकी तो दोस्ती हुई होगी। और मेरा गुमान है, और गालिबन शायद आप भी इस बात से मुत्तफिक हों, कि दली की डेथ इस जगह ही हुई थी, और वो कब्र जिसे मेघजी पूंजा यानी कायद आज़म के दादा की कब्र कही जाती है, वो दरअसल कायद आज़म के दादा की कब्र नहीं थी, बल्कि कायद आज़म के परनाना की कब्र थी वो, जो कि जीरक शहर में है, और इसको कहा जाता है कि कायद आज़म के दादा की कब्र है। जुमाद अली के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी शीरी और बेटा कासिम। ये शीरी वही है जिन्हें हम मिट्टी भाई कहते हैं। फारसी में शीरी मीठे को कहते हैं, और जिस वक्त हम गुजराती लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक को यूज़ करते हैं तो शीरी बन जाती है मीठी, मीठी से मिट्टी। तो ये मिट्टी जो थी ये शीरी थी, और कायद आज़म के वालिद जिना भाई पूंजा, इनका निकाह हुआ था। अब ये कहना कि जी इनका निकाह यहाँ इस जीरक में ही हुआ था और यहीं कायद आज़म पैदा हुए थे, ये इम्पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि कायद आज़म के वालिद की पैदाइश थी 1857 की, जिस वक्त जंग आज़ादी चल रही थी, उस वक्त ये पैदा हुए थे। कायद आज़म के वालिद की पैदाइश से तकरीबन 13 साल पहले आगा खान अव्वल बॉम्बे की तरफ मूव कर गए थे, और 2 साल में वो वहां पहुंचे थे, हर शहर से होते हुए, और अपने अकीदतमंदों को अपना दीदार कराते हुए और अपने कम्युनिटी सेंटर्स को बनाते हुए 1846 में वो बॉम्बे पहुंचे थे। तो कायद आज़म के वालिद की पैदाइश थी 1857, और मिट्टी भाई या शीरी बीबी की पैदाइश थी 1860। मेरा गुमान और मेरी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स यही कहती हैं कि कायद आज़म के परनाना जो थे यानी दली, उनकी कब्र है यहाँ पर जीरक में। इवन जुमाद अली जो थे वो इनके साथ ही मूव हुए थे आगा खान के साथ अपनी फैमिली को लेकर, और वो दैफा में उनको छोड़ा गया था। इस दैफा सिटी के अंदर ये लोग आके बसे थे, और पूंजा भाई मेघजी यानी कायद आज़म के दादा, ऑलरेडी उनकी मुलाकात जीरक में हो चुकी थी, इनके साथ इनके ताल्लुकात कदरे अच्छे थे। और जिस वक्त ये यहाँ पे सेटल्ड हुए, जो कायद आज़म के दादा दोबारा जाके इनसे दैफा में मिले हैं, और उनके साथ यानी जुमाद अली के साथ उन्होंने एक अच्छा वक्त गुजारा, और उसके बाद फिर वो वापस आए। बाद में इन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील यही हुई थी काठियावाड़ के अंदर। उनका कोई ताल्लुक नहीं था जीरक से, क्योंकि ये लोग फिर पलट के गए ही नहीं, ना आगा खान कभी इस जगह पे वापस आए हैं, यानी जीरक सिटी में कभी वो आगा खान वापस नहीं आए हैं, क्योंकि कलकत्ता से वापस बम्बई आने के बाद आगा खान की 1881 में डेथ हुई थी, और वहीं पर ही उनका हसनाबाद में उनका मकबरा है। तो ये बात तो कहीं से जचती ही नहीं है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर पैदा हुए हों 1876 में। और याद रहे कि 1857 में कायद आज़म के वालिद की पैदाइश है, और 1860 में शीरी बीबी या मिट्टी बाई की पैदाइश है। तो कायद आज़म की वालदा की पैदाइश के तकरीबन 15 साल के बाद उनकी शादी हुई 1875 में, 1875 में, और 1876 में कायद आज़म पैदा हुआ। यानी 1876 में अगर कायद आज़म पैदा हुए, और ये तमाम के तमाम इस्माइली फिरके के लोग जीरक से 1844 में जब मूव हो चुके थे, तो कैसे मुमकिन था कि 32 साल तक जीरक शहर के अंदर इस्माइलिया फिरके के सिवाय चंद लोगों के कोई भी नहीं था, वो भी वहीं के आसपास रहने वाले मुकामी हैं जो कि कन्वर्टेड थे इस्माइलिया फिरके में। आगा खान के साथ 1844 में सारे के सारे बॉम्बे की तरफ मूव हो गए थे, तो 32 ईयर्स के बाद कायद आज़म पैदा हुए। तो कैसे मुमकिन था कि ये वाले वहाँ पर हो, यानी कि कायद आज़म वहाँ पर पैदा हुए हो। और दैफा ही वो सिटी था जहाँ पर कायद आज़म की वालदा शीरी बीबी या मिट्टी भाई, उनके मामू कासिम, ये दोनों यहाँ काठियावाड़ में दैफा में पैदा हुए थे। हाँ, जीरक सिटी में अपनी नौजवानी में जुमाद अली मौजूद थे। पूंजा भाई मेघजी की डेथ 1893 में हुई थी, तो 1893 में उनकी कब्र किसी भी सूरत में यहाँ मुमकिन ही नहीं है कि जीरक शहर में मौजूद हो। तो कायद आज़म के परनाना दली बहुत मुमकिन है, जो मेरा गुमान है, जो मेरी स्किल्स कहती हैं, उनकी कब्र है ये, जिसको जीरक शहर के अक्सर लोग कहते हैं कि ये कायद आज़म के दादा की कब्र थी। नहीं, कायद आज़म के दादा की कब्र नहीं थी, वो काठियावाड़ में पनीली के अंदर है। ये कहीं से भी नहीं बनता कि कायद आज़म जीरक में पैदा हुए थे। ये तमाम टाइमलाइन, तमाम हिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दी है। अक्ल और शऊर रखने वाले, गौर व फिक्र करने वाले
इस चीज़ को गौर करेंगे और देखेंगे कि बात ये सही है या गलत है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा ही हुआ होगा। और जो मैंने टाइम फ्रेम और ये चीज़ें दी हैं यकीनन आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शहादत के बाद और शीरीन जिन्ना जो आखिरी बची थी उनको आइसोलेट करने के बाद ये कहानियाँ बहुत ज़ोर शोर के साथ उठी थी, जो कि मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने पेश की थी और सिंधी बहन भाइयों को दीगर पाकिस्तान के लोगों के आमने सामने खड़ा कर दिया। और इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक अथॉरिटी ऐसी है जिसकी किताब के बावजूद भी हम तमाम रिसर्चर्स को अगर पीछे भी कर दें तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक वाहिद अथॉरिटी है जिनकी किताब माय ब्रदर मेरा भाई, उसके अंदर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेके वो तमाम वाक़यात जो किसी तरह से आगे पीछे नहीं किए जा सकते, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के अपने कलम से लिखे हुए मौजूद हैं कि कायदे आज़म कराची में पैदा हुए थे। अब अगर अपनी सोच के साथ रहने वाले लोग इसी डिटाई पर अटके रहें तो फिर उन सबको सलामी है। आप अपनी सोच के साथ रहिए और इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, अय्यूब खान को डैडी कहने वाले सिंध के मशहूर पॉलिटिशियन जिनका सिंध पे बड़ा होल्ड रहा है, उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना और इनकी फैमिली के साथ क्या किया था, क्योंकि सच सच होता है। तमाम चीज़ें मैं निकाल के लाके मैंने आपके सामने रख दी है। गौर व फिक्र करना अब आपका काम है। हम अब हिस्ट्री को आगे लेके चलेंगे। अगर आपको ये मेरी तहकीक अच्छी लगी तो कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए